اور اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے۔ خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیا کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو ممکن ہی نہیں ہے۔ 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے اور 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے۔ اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا؟ تو یہ جو ٹکڑے کیے گئے ہیں ہمارے اندر اور تشدد و افتراق کے بیج بوئے گئے ہیں تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا اور آج کل میں اس پہ بات بھی کر رہا ہوں کہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور مختلف طرز کی مارشل لاؤں کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے، صدارتی نظام بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے، آئے یا نہ آئے ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں۔ امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا، ہر جمعہ المبارک کو وہ تیار ہوتے تھے۔ تو ایک دن اس گارڈ نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ہر بار جب ایسے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، وہ ساری زندگی کرتا رہوں گا، آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے۔ آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اور وہ ہوگی۔ خلافت کا قیام یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں وہ خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے اور وہ ہو کے رہے گی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس امت کو جو ہے وہ اتحاد کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا ہے۔ جس طرح میں نے جمعہ المبارک کے آخر میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کل جب دجال کا ظہور ہو اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہو تو اللہ ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی کے عساکر میں شامل فرمائے، دجال کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج ہم دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی وضاقتہ سے لے کے اپنے طرز معاشرت تک اور اپنے انداز حیات سے لے کر اپنے کاروبار تک سب اسلامی اصولوں اور اسلامی ضابطوں کے مطابق مرتب اور منظم کریں تاکہ آنے والا دور ہماری نسلوں کو ایک صالح پاکیزہ اسلامی معاشرت کا ایک ماڈل پیش کر سکے، ہماری طرز زندگی، ہمارا انداز زیست ہماری نسلوں میں منتقل ہو سکے۔